بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے میں ایک نیو سٹوری لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ اسے اپنی رعایا کا بہت خیال تھا، یعنی بادشاہ کو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں پھرتا رہتا تاکہ جائزہ لے سکے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ ایک رات کو جب کہ چاند ستارے رخصت پر تھے اور شب کی دیوی سیاہ زلفیں بکھرائے میں بھی خواب تھی، اس نے ایک جگہ پر چند افراد اکٹھے دیکھے تو اس کی زیرک نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ لوگ چور ہیں۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ بھی انہی کی طرح کا ایک آدمی ہے۔ چوروں نے سمجھا یہ بھی ہماری طرح کا ہی کوئی چور ہے، چنانچہ انہوں نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ اس نے چوروں سے کہا اگر چوری کرنی ہی ہے تو پھر شاہی محل کی کرو تاکہ ہمیں اتنا خزانہ ہاتھ آئے کہ پھر کبھی چوری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ چوروں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مگر اس نے ہمت بندھائی کہ اس کی منصوبہ بندی ایسے کی جائے گی کہ ہر کام مشکل آسان ہو جائے۔ لہٰذا یہ طے ہوا کہ پہلے ہر ایک اپنا کمال بیان کرے، وہ کس خصوصی صفت کا مالک ہے۔ ایک چور نے کہا جس جگہ خزانہ رکھا ہوا ہے مجھے اس جگہ کی مٹی کے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل نہیں بھولتا۔ اور دیکھیں یہ کتنے اچھے اچھے کمال ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے میں کوئی نہ کوئی صفت خاص رکھی ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ مجھے کتے کی بولی سمجھ آتی ہے۔ چوتھے نے کہا چاہے مکان یا محل کی دیوار کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، اگر میں کمان پھینکوں تو فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے۔ اب چوروں نے اسے پوچھا کہ تم اپنا کمال بیان کرو۔ اس نے انہیں بتایا مجھ میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو جائیں اور سزا پائیں تو میرے سر کی ایک چمبی سے ان کو امال مل سکتی ہے۔ سب چوروں نے کہا واہ واہ، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پانچوں افراد چوری کے ارادے سے شاہی محل کی طرف بڑھے، اور یاد رکھیں اس میں 4 چور ہیں اور 5واں بادشاہ ہے۔ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا تو کتے کی بولی سمجھنے والے چور نے کہا کتا ایک ناقابل یقین بات کہہ رہا ہے۔ دوسروں کے اصرار پر یعنی بار بار پوچھنے پر کہا کتا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر دل کو تسلی دے دی کہ کل تو ہم 5 ہی بادشاہ ہوں گے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے 5 شاہی محل کے پاس پہنچ گئے۔ دیوار پر کمان پھینکنے والے نے اپنا کمال دکھایا اور یوں 5 باری باری دیوار پار کر گئے۔ اب مٹی سے خزانے کی خوشبو سونگھنے والے نے اپنا کمال دکھا کر خزانے کی لوکیشن بتائی اور خزانے کا پتہ بتایا تو سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا۔ خزانہ لے کر وہ ایک جنگل میں جا پہنچے تاکہ آپس میں اسے تقسیم کر لیں۔ بادشاہ نے اس لمحے ان 4 چوروں کو مشورہ دیا کہ خزانہ تقسیم کرنے کی بجائے جنگل میں دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر بادشاہ اپنے خزانے کی برآمدگی کے لیے اپنے سپاہیوں کے ذریعے گھر گھر کی تلاشی لے تو کسی کے گھر سے خزانہ برآمد نہ ہو سکے، اور جب حالات پرسکون ہو جائیں گے تو پھر خزانہ یہاں سے نکال کر آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اس مشورے پر اتفاق کے بعد خزانہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ جب 4 چور گھر کو جانے لگے تو اس نے ان سے گھروں کے مکمل پتے حاصل کر لیے تاکہ بوقت ضرورت ان سے رابطہ قائم کر سکے۔ تاہم اس نے ان چوروں کے گھروں کے پتے صبح ہوتے ہی اپنے سپاہیوں کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر جائیں اور ان 4 کو گرفتار کر کے کٹہرے میں لایا جائے۔ قاضی سے سزا ملنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ 4 چوروں کو سزا پر عمل درآمد سے پہلے انہیں شاہی دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب وہ دربار شاہی میں بادشاہ کے سامنے لائے گئے تو اچانک اس چور کی نظر بادشاہ پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل نہیں بھولتا تھا۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا 5واں ساتھی تھا، اور ہمارے ساتھ وہ پکڑے ہی نہیں گیا۔ اس نے دوسرے ساتھیوں کے کان میں بتایا رات کتے والی بات تو بالکل درست تھی، جس پہ ہم نے یقین ہی نہیں کیا کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ بادشاہ کو پہچاننے والے چور نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ہم سب نے تو اپنا کمال دکھا دیا ہے، اب آپ اپنا سر ہلا کر ہمیں سزا سے کب بچائیں گے تاکہ آپ کا کمال بھی دے ظاہر ہو۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ چور اپنی رہائی کا سن کر بہت خوش ہوئے اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئی۔ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔